نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم امام نووی کی کتاب اربعین نووی پڑھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 17 ہے، ہر کام سلیقے سے اور ہر ایک سے حسن سلوک، یہ اس کا عنوان ہے۔ عن ابی یعلی شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبیحته۔ سیدنا ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو بھی اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تمہیں چاہیے کہ اپنی چھری کو خوب تیز کر لو اور ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، تو ہم اس کو سمجھتے ہیں یعنی کہ بہترین احسان کرنا، ہر معاملے میں احسان کا رویہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو یعلا روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ہر معاملے میں احسان سے رویہ کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، اچھے سلوک کرنا کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پیدا قتل تم، تو جب ایون کیا کرو کہ جب قتل بھی کر رہے ہو، فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو قتل بھی اچھی طرح سے کرو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہر کام خوبصورت اور اچھے طریقے سے کرو، یہاں تک کہ قتل کرو تو قتل بھی احسن طریقے سے کرو۔ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ، جب تم ذبح کرو، فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، تو احسان کے خوبصورت طریقے سے، احسان کے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، تو چاہیے جب تم ذبح کرنے لگو کسی جانور کو، تو تمہیں کیا چاہیے کہ چھری کو خوب تیز کر لو۔ تیز چھری ہوگی تو فوراً سے کٹ جائے گا، اور جانور کو تکلیف کم سے کم ہوگی، اور ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے نا کہ حدیث میں دیکھیے احسان کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن حدیث میں قتل کی مثال دی، تو قتل کی مثال سے کیا مطلب ہوا کہ جب قتل ایسی چیز ہے کہ یعنی کہ کسی کی جان تم لے رہے ہو، اب اس میں احسان کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی جان لینا، تو اس میں بھی اگر تمہیں احسان کرنا ہے تو پھر تم دوسرے معاملات میں تو ضرور احسان کرو گے۔ جو انسان قتل کرتے وقت اور ذبح کرتے وقت احسان کا رویہ کرتا ہے اور خوبصورت طریقے سے کرتا ہے، آسان طریقے سے کرتا ہے، تاکہ قتل مقتول کو تکلیف نہ ہو اور ذبیحے کو تکلیف نہ ہو، تو پھر ایسا انسان کیسا ہوگا کہ وہ ہر معاملے میں احسان کرے گا۔ اس لیے کسی بھی چیز کی اگر آپ کم سے کم تر چیز کی مثال دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کم سے کم چیز میں تمہیں اگر احسان کرنا ہے تو پھر اس سے بڑی چیزوں میں ضرور احسان کرنا ہے، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، قتل میں احسان کا کیا مطلب ہے؟ تو قتل میں احسان کا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں کچھ جرائم جو ایسے ہیں جس میں سزا قتل ہے، تو تم جب وہ کسی پر ایسی حد پوری کرو تو بھی اس میں احسان کے طریقے سے قتل کرو، اور کسی اسلام کے دشمن سے جنگ ہو رہی ہے تو بھی احسن طریقے سے، کہ یعنی کہ سزا اس طرح سے نہ دو کسی کو کہ اس کو ایک ایک بازو کاٹو، ایک ہاتھ کاٹو، ایک جیسے اس کو تکلیف اذیت دے دے کے مت مارو، تو یہ مطلب ہے۔ اور ذبیحہ کو اچھی طرح سے چھری تیز کرنا، اور اس کے بارے میں اس کو راحت دینے سے کیا مطلب ہے، انشاءاللہ ابھی یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب انسان ذبح کرتا ہے جانور کو تو بھی
جانور کے احساسات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اس حدیث میں احسان کرنے کا کہا گیا ہے، تو احسان کیا ہوتا ہے؟ تو عربی زبان میں احسان کا معنی ہے نیکی کرنا، کسی سے خوبصورت سلوک کرنا، حسن سلوک، نرمی کرنا، کسی کام کو سلیقے سے کرنا، مہارت سے انجام دینا، کسی کام میں خوب حسن اور عمدگی پیدا کرنا، بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرنا کسی کام کو، اور حقدار کو اس کے حق زیادہ دینا، یعنی کہ کسی کا حق آپ پر جو نکلتا ہے آپ اس کو اس سے زیادہ دو۔ احسان کیا ہے کہ آپ دیکھیں، انسان جب ہم لوگ سب معاشرے میں رہتے ہیں، خاندان میں رہتے ہیں، ہمارا دوسرے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، تو ہمارے آپس میں ایک دوسرے سے حق ہوتا ہے، ہمارے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ حقوق ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ہم پر واجب کیے ہیں ان حقوق سے زیادہ دینا کسی کو، وہ احسان ہے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر کو یہ بیوی اور بچوں پر یہ حق ہے شوہر کے اوپر ذمہ کہ وہ ان کے لیے کھانا پینا دے، ان کے لیے کپڑے دے، تو وہ اگر شوہر بہت خوش دلی سے اچھا دیتا ہے تو یہ احسان ہے۔ بیوی پر ذمہ داری ہے گھر کی ذمہ داری اٹھانا، شوہر کی فرما برداری اور نرمی کا سلوک کرنا، تو وہ بھی اس حق سے زیادہ کر کے اس کو دے۔ یا اسی طرح پڑوسی کا حق ہے کہ اس کا خیال کیا جائے، تو اس پڑوسی کے ساتھ احسان کا طریقہ کرنا، یعنی جتنا حق اللہ نے مقرر کیا ہے اس سے زیادہ کرنا۔ تو ہر کام میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے حق سے زیادہ اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ احسان ہے۔ یہ تو ایک احسان کا جنرل معنی ہے، لیکن اسلام میں احسان جو ہے، قرآن اور حدیث میں احسان کا لفظ کئی بار آیا ہے، تو اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے، سیاق اور سباق، یعنی کہ کیا مضمون چل رہا ہے۔ اس میں جب احسان کا لفظ آیا ہے تو اس مضمون کے لحاظ سے احسان کے معنی لیے گئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث جبریل میں پوچھا حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم ایسی اللہ کی عبادت کرے کوئی جیسا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا اگر نہیں دیکھ سکتا تو ایسے سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ عبادت میں احسان ہے۔ اسی طرح بندوں کے ساتھ جو بھی معاملہ ہمیں کرنا ہے تو اس میں احسان ہے۔ پھر احسان کے معنی وہ سارے کام جو دنیا میں بھی قابل تعریف ہوں اور آخرت میں بھی اجر و ثواب کا باعث ہو، ایسے کام احسان میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، جن میں ہم کسی کوئی اگر کر رہا ہو تو انسان اس کی تعریف کرے کہ دیکھو یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے، یعنی اس کا اخلاق اچھا ہے، لوگوں سے معاملات اچھا ہے، یہ سب احسان ہے۔ اور احسان کی جنرل تعریف کیا ہوئی کہ وہ کام جس کو دنیا میں لوگ پسند کرے اور آخرت میں اس کا اچھا اجر ملے، یہ احسان ہے۔ تو اسلام میں احسان کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے اور احسان کے فائدے بتائے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کا حکم دیا ہے۔ پھر سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی احسان کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی بار احسان کی اہمیت بتانے کے لیے آیات نازل فرمائی ہے کہ احسان کا رویہ اتنا ضروری ہے۔ اس حدیث میں قتل میں احسان کس طرح کیا جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرعی اصولوں کے تحت کسی کو قتل کرنا ہو تو اچھی طرح قتل کرو، قتل کا آسان ترین طریقہ اختیار کیا جائے، مقتول کو زیادہ تکلیف نہ ہو، مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ البتہ ڈاکہ زنی کے مجرم کو سولی کی سزا اور شادی شدہ کو سنسار کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ دیکھیے جہاں پر شریعت نے سختی کی ہے نا، وہاں پر ہم احسان نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کہ چلو اب اس نے شریعت میں تو اس کو پتھروں سے مار کر مارنے کا ہے، لیکن بیچارے کو زیادہ دیر تکلیف ہوگی تو ہم اس کو
قتل تلوار سے قتل کر دیتے ہیں، گولی مار دیتے ہیں، فوراً مر جائے گا، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض جرائم کی سزا ایسی مقرر کی ہے کہ لوگوں کو اس سے عبرت ہو، ٹھیک ہے، کہ اس جرم سے لوگ بچے، اس وجہ سے اللہ نے ایسے جرم ایسے جب اللہ تعالیٰ نے خود جہاں پر احسان سے منع کیا ہے وہاں میں احسان نہیں کرنا، کیونکہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کو مارا جائے، ان کو سزا دی جائے تو وہ ان کے بارے میں دل میں ہمدردی نہ محسوس کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسا جرم کیا ہے جس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کے نقصانات ہیں، تو اس وجہ سے اللہ نے لوگوں کی عبرت کے لیے یہ سزا مقرر کی ہے، تو اب تم اس پر دل میں نرمی نہ محسوس کرنا۔ احسان بالذبیحہ، ذبیحہ کے لیے کیا کرنا ہے، چھری کو خوب تیز کرو اور ذبیحہ کو راحت دو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ جانور کو، چھری کو جانور سے چھپا کر رکھو، اسے نرم زمین پر لٹاؤ، چھری پہلے سے خوب تیز کر لی جائے، چھری جلدی جلدی چلائی جائے، اس کی تمام رگیں خوب کاٹی جائیں تاکہ روح نکلنے میں دیر نہ لگے، اور جانور کو اچھی طرح ٹھنڈا ہو جانے کے بعد چمڑا اتارا جائے، یعنی یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ جانور کو ذبح تو کرے مگر اس کو اذیت نہ دی جائے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص بکری کو ذبح کرنے کی خاطر زمین پر لٹا کر اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس جانور کو ذبح کرنے سے قبل ہی بار بار مارنا چاہتے ہو؟ تو سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے کہ جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے جب ان کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، چھری تیز کی جا رہی ہوتی ہے، تو جانور کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے مارا جانے والا ہے، تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں اس میں نرمی کرنے کو بتایا۔ اچھا، احسان کے بہت سے فائدے قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں کہ احسان کرنے والے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد حاصل ہوگی، یہ قرآن میں ہے کہ جب انسان دوسروں سے احسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اسے حاصل ہوگی، اس کی نصرت حاصل ہوگی اللہ کی طرف۔ پھر احسان کرنے والا اپنے احسان کی وجہ سے اللہ کی محبت حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، تو جو انسان دوسروں سے احسان کا رویہ کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، تو ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو، پھر حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو، پھر تمام فرشتے، آسمانوں کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تو پھر زمین پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو تم سب اس سے محبت کرو، تو اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ ایک اور فائدہ ہے کہ محسنین سے اگر اللہ محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت لوگوں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ احسان کرنے والے کے لیے آخرت میں اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے، نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ اسے کوئی غم ہوگا، جس دن سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، محسنین بڑے سکون میں اطمینان سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر احسان کا فائدہ یہ بھی ہے کہ زمین میں کنٹرول اور سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے، جو انسان دوسروں سے احسان کا معاملہ کرتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے، اور اس کو بڑے عہدے بھی ملتے ہیں اور اس کو سلطنت اور کنٹرول بھی ملتا ہے۔ پھر احسان کرنے والے اللہ کی رحمت کے قریب ہوتے ہیں۔ پھر احسان کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر اور خوشخبری سنائی گئی ہے قرآن میں۔ پھر احسان معاشرتی ترقی کا وسیلہ ہے، یعنی کہ اگر ایک معاشرے میں لوگ احسان کا رویہ کریں گے، عدل کا رویہ کریں گے، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ کین یو امیجن کہ ہر معاشرے کا ہر انسان دوسرے سے بھلائی اور احسان کرتا ہے تو معاشرہ کتنا مضبوط ہوگا اور کتنا یہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے۔ پھر احسان عمر، مال، اہل میں برکت دیتی ہے، جو انسان احسان کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دیتا ہے، اس کی مال میں اور اس کے گھر والوں میں برکت دیتا ہے۔ پھر احسان جو ہے خشیت الہی اور اللہ کے خوف کو بیدار کرتا ہے، جس انسان کے دل میں دوسروں سے بھلائی کا جذبہ ہوگا اس انسان کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوگا
اور اللہ سے محبت بھی ہوگی اور اس کو اللہ کی رحمت سے کی امید بھی ہوگی. اور یہ چیزیں جب انسان کے دل میں ہوتی ہے تو پھر وہ انسان اعلیٰ درجے کا انسان بن جاتا ہے. اور جب ہم احسان کریں گے تو لوگوں کو ہم سے غلط فہمی اور بدگمانی ختم ہو جائے گی. یعنی جب انسان اچھی طرح سے رویہ کرے گا ہر معاملے میں تو لوگ پھر آپ کے بارے میں کوئی غلط فہمی یا بدگمانی نہیں کریں گے. احسان انسان کے لیے خود پسندی کو ترک کر دیتا ہے. جو انسان محسن طریقے سے رہتا ہے وہ اس کے اندر خود پسندی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، کیونکہ جب خود پسند انسان تو کسی پر احسان نہیں کرتا نا. جس کو اپنے آپ سے ہی اتنی محبت ہے وہ دوسروں کو کیا کر سکتا ہے. تو جب انسان احسان کا رویہ اپناتا ہے تو اس کے اندر سے جو خود پسندی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو خود پسندی، جو انسان اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہو، کیا یہ اللہ کو پسند ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، بہت اعلیٰ چیز سمجھے؟ نو. تو اگر احسان کا رویہ کریں گے تو یہ برائی ہمارے اندر سے چلی جائے گی. اور احسان کے رویے سے انسان کے اندر علم حاصل کرنا اور حکمت آ جانا بھی آسان ہو جاتا ہے. پھر برائی کے بدلے میں نیکی کرنے سے جو کہ انسان احسان کی صورت میں کرتا ہے، انسان کے درمیان دشمنی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے، اگر آپ سے کسی نے برا رویہ کیا، آپ اس سے اچھا کریں گے تو پھر دشمنی چلی جائے گی، آپ کے درمیان دشمنی نہیں رہے گی. اسی طرح لڑائی جھگڑے اور یہ چیزیں جو فتنے اٹھتے ہیں وہ فتنے بھی ختم ہو جائیں گے. احسان کے ساتھ اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دینے سے ایک گویا اللہ کے مضبوط کڑے کو انسان پکڑ لیتا ہے. اگر انسان اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے تو پھر دنیا اور آخرت کی بھلائی کی امید ہوتی ہے. جب انسان ظاہری بات ہے اللہ کے لیے دوسروں سے اچھا سلوک کرے گا تو اس کو امید ہوتی ہے کہ اللہ بھی اس کے ساتھ اچھا کرے گا. احسان کے بعد اقسام خاص فائدے ہیں جن سے محسن کو دنیا اور آخرت کی عام بھلائی اور خیر نصیب ہوتی ہے. اور آدمی اپنے وضو میں اور خشوع نماز میں اگر وہ احسان کرتا ہے، گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی عبادت بھی، اس کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے. اور انسان اگر اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو یہ حسن اسلام کی نشانی ہے. اور اگر ایک بندہ اپنی بیٹیوں کی اچھی طریقے سے پرورش کرتا ہے، احسان کے طریقے سے ان کو رکھتا ہے، یہ نہیں سوچتا اللہ نے مجھے بیٹیاں ہی کیوں دے دی، تو اس بندے کے لیے بشارت ہے کہ بیٹیاں اس کو اس کی جہنم کے آڑ بن جائیں گی. جن بیٹیوں کو اس نے اچھی طرح سے پالا پوسا اور دین سکھایا اور احسان کے رویہ کیا تو جہنم سے وہ بیٹیاں اس کو بچائیں گی. عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک احسان، یعنی کہ ان کو اچھی طرح سے کپڑا کھانا دینا اور ان کی ضروریات کو پوری کرنے سے خاوند کے لیے عورت کے دل میں محبت بڑھے گی اور گھر میں بھی سکون اور اطمینان رہے گا. تو یہ کچھ فائدے میں نے بتایا آپ کو احسان. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کرنے والوں میں سے بنا دے. اللہ کی محبت بھی ہمیں حاصل ہو جائے اور لوگوں کی بھی محبت اور پسندیدگی حاصل ہو جائے. آمین. تو انشاءاللہ ہماری آج کی حدیث مکمل ہوئی.